بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رات میں فرشتوں کی 3 جماعتیں بنائی ہیں۔ ایک جماعت جو اللہ کی محبوب اور مقبول بندوں کو اپنے پر مار کر تہجد کے لیے اٹھاتی ہے۔ اللہ پاک ان بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ محبوب اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جنہیں تہجد میں اٹھنا نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے انہیں، اور اللہ کے حضور اپنے دعائیں اپنی حاجتیں رکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ بھی انہیں اپنے حضور کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، انہیں اپنے سامنے دعا مانگنا پسند فرماتا ہے اور وہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ صرف ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں نماز تہجد پڑھیں گے، اور بنا گھڑی کے الارم کے، بنا کسی ذریعے کے وہ اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہو جاتے ہیں۔ دراصل انہیں اللہ کی طرف سے فرشتوں نے جگایا ہوتا ہے، اور دوسرے فرشتوں کا گروہ کو اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، انہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ اٹھے اور میرے سامنے حاضر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں تھپکیاں دے کر سلا دو، کیونکہ یہ وقت میرے خاص بندوں کا ہے، لہٰذا تم ان بندوں کو سلا دو۔ ایسے لوگ جو راتوں کو جاگتے بھی ہیں مگر تہجد نہیں پڑھتے، جیسے ہی تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے۔ شادی بیاہ، کئی مجموعوں میں، کئی فنکشن میں لوگ رات بھر جاگتے ہیں پر تہجد نہیں پڑھتے اور وہ سو جاتے ہیں، اور جب وقت تہجد ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگتی ہے۔ دراصل وہ سوتے نہیں ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے سلا دیا جاتا ہے۔ ہم تہجد نہیں پڑھتے کیونکہ ہماری آنکھ نہیں کھلی، ہم یہ بارہا کہتے رہتے ہیں۔ شاید ہم سے ایسے کوئی گناہ ہوا ہے جس سے اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہمیں سلا دیتے ہیں اور اپنے قرب سے دور کر دیتے ہیں۔ تیسرا گروہ، تیسری جماعت کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی مقربین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم جاؤ اور ان کی صرف کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو اٹھ کر نماز پڑھیں گے اور چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے۔ میں پروردگار ہوں ان کا، اگر یہ اٹھ گئے تو بھی میں ان سے راضی ہوں، اگر یہ عبادت کر لے تو بھی میں ان سے راضی ہوں، اگر یہ سوتے رہیں تب بھی میں ان سے راضی ہوں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، جو اللہ کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ اس وقت اللہ اتنی محبت دکھاتا ہے اس بندے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور تہجد کے وقت جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ جس طرح نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد فرض کی ہے اور فرض کے بعد تہجد کی ہے، اسی طرح دعاؤں میں سب سے افضل دعا تہجد کی ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی ہوئی ہر دعا اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد میں اٹھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے حاجتوں کو رکھے، دین ہو یا دنیا کی تمام حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان 3 جماعتوں میں سے کون سی جماعت میں ہیں۔ اب اگر ہمارا شمار ان میں ہے جو اٹھ نہیں پاتے تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہماری آنکھ نہیں کھلی یا ہم تھکے تھے اس لیے نہیں اٹھ پائے، ایسا نہیں ہے ناظرین، بلکہ ہمیں اٹھنے نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے فرشتے ہمیں تھپکیاں دے دے کر سلاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی تہجد کا اٹھنا آسان ہو جائے۔ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمالوں کو سنوار لیتا ہے۔ اگر دن میں ہمیں صرف اور صرف دنیا کی فکر ہوتی رہے گی تو رات کو سنوارنا مشکل ہو جاتا ہے۔
तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे बड़े ही नूरानी होते हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे मुनव्वर होते हैं, क्योंकि वो तन्हाई में तहज्जुद में अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। अल्लाह इनमें अपने नूर इनके चेहरे पर मुंतकिल कर देता है और अल्लाह ताला इनसे राज़ी होता है। और ये वही लोग हैं जो हर रात उठकर अल्लाह की बारगाह में, जब सारे लोग सोए रहते हैं तो अपनी नींद की कुर्बानी देकर ये लोग उठते हैं और ठंडे ठंडे पानी से वज़ू करते हैं। अपनी नींद की कुर्बानी देकर, अपनी थकान की कुर्बानी देकर ये अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं। उस वक्त ना इन्हें कोई देखने वाला होता है कि दिखावे की नमाज हो, उस वक्त ना इनकी कोई आहागारी को सुनने वाला होता है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह होता है। और उस वक्त ये नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ती है, ये अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाली नमाज है। लिहाजा हमें ये नमाज बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़नी चाहिए। अल्लाह मुझे और आप सबको तौफीक दे कि हम सब तहज्जुद की नमाज रोज़ पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपनी हाजतों को रखे, अल्लाह को मनाए, अल्लाह को राज़ी करे। वो रब हमसे राज़ी हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इससे ज़्यादा एक बंदे मोमिन को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो उसकी दीन में भी कामयाबी और दुनिया में भी कामयाबी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि इस नमाज को अपना मामूल बना ले और दुआओं में अल्लाह से रो रो कर गरियावज़ारी करे और अल्लाह के सामने ही गिड़गिड़ाए, बंदों के सामने नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए। अल्लाह के सामने ही रो रो कर अपनी हाजतों को रखना चाहिए, क्योंकि वही परवरदिगार है, वही मालिक है। इसीलिए हमारी इस हर हाजतों को, हमारी हर दुख परेशानियों को अल्लाह के सामने दुआओं के ज़रिए रखना चाहिए, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। इसलिए दुआओं को अपना मामूल बना लेना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज़ें तो पढ़ते हैं मगर दुआएं नहीं मांगते, नमाज तो पाबंदी के साथ पढ़ते हैं मगर हाथ उठाकर नमाज में दुआ मांगने की तौफीक नहीं होती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए। जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो लंबे लंबे सजदे करने चाहिए और लंबे लंबे सजदों में हमें दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। इसीलिए हमें चाहिए कि तहज्जुद की नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना दे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे, क्योंकि इससे पिछली कौम भी नमाज तहज्जुद पढ़ा करती थी, तो अल्लाह की बड़ी ही पसंदीदा बंदे हुआ करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार हों। तो हमें चाहिए कि हमें तहज्जुद के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करें और अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राज़ी करें।